الله رب الشهداء ورب الصالحين الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالصقور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وقاسب يقوبهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين سقفوا أخذوا قتلوا تقتیلا صلوات انتہائی واجب الاحترام عزادار فرشادہ پہ موجود ہیں. کافی دیر سے مجلس رضا کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سال ثواب کی مجلس ہے اور علم عباس کے سائے میں آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں. چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اگر توجہات میں ساتھ شامل حال. ابھی کیا حسین انداز میں آپ نے ذاکرین اول سے قصائد سماعت فرمائے. امام حسین وہ بادشاہ نہیں ہیں کہ جن کے سامنے عرضی پیش کرنی پڑتی ہے اور پھر امام عطا کرتے ہیں. امام دلوں کی تحریر پڑھنے والا امام ہے. دلوں کی تحریر پڑھ لیتے ہیں اور عطا میں بھی دیر نہیں ہے اس لیے کہ مل رہا ہے تو اتنے لوگ یہاں فرش ادا پہ بیٹھے ہیں. کسی اور کے نام پر جمع کر کے دکھائیے. اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ اتنے تو یزید کے نام پر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنے آج بھی حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں. شان ہے شان ہے. تو کچھ جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر اور ایصال ثواب کو مد نظر رکھ کے گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بڑی دور دور سے مومنین تشریف لائے ہیں. شاہ جی بیٹھے ہیں, ہمارے فقیر بیٹھے, آپ صاحب بیٹھے. تو سب سے دعائیں لینے کے لیے بزرگ مرزا صاحبان بیٹھے ہیں, چننا صاحب بیٹھے ہیں. بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے اور بس اپنا سبق آپ کو سناؤں گا. لیکن سنیں جو بات چھیڑی کہ امام دلوں کے بادشاہ ہیں اور یہی کہا تھا کہ گردنوں پہ حکومت کرنا آسان ہے, تلوار سے حکومت کرنا آسان ہے, لیکن دلوں پہ حکمرانی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اہل بیت دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایسے ہی ہے آج بھی. امام حسین کی حکومت ہر دل پر ہے. جو انسان ہے وہ حسین سے پیار کرتا ہے. امام تو امام ہے. امام کی سواری کا مقام کیا ہے عرض کروں آپ سے کہ امام گھر سے چلیں کسی کام کے لیے. امامت کا کوئی کام ہے اور نبی کا بیٹا مرتجز پہ سوار ہو کے گھر سے نکلا ہے. سنتے ہیں آپ لیکن ساتھ رہیے گا. امام گھر سے چلے ہیں کسی کام سے اور مدینے میں ایک کونے میں مدینے کے ایک مومن ہے کہ جو پیدائشی معذور ہے, اس کے پیر نہیں ہیں. یہ گریہ کر رہا ہے اپنے دروازے پہ بیٹھ کر. اس کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا, اس نے دیکھا کہ گریہ ہو رہا ہے, پوچھا کیوں روئے. کہنے لگا کہ میرے پاؤں نہیں ہیں. وہ تو پیدائشی نہیں ہے. آج رونے کا سبب کیا ہے؟ کر رو اس لیے رہا ہوں کہ حسین مولا مدینے میں ہے, میں زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. مولا حسین اللہ سب کو لے جائے زیارت امام حسین. میں جا نہیں سکتا امام حسین کی زیارت کے لیے. اس وقت ہر ایک کے پاس سواری نہیں تھی تو کون لے جائے امام تک. لیکن میں نے کہا اگر دل امام سے جڑا ہوا ہے پھر ضروری نہیں ہے ویزا ہو پاسپورٹ ہو پھر بندہ جائے. امام خود چل کر بھی زیارت کرا دیتے ہیں, امام خود تشریف لے آتے ہیں. تو مرتجز پہ بیٹھ کر امام چلے تھے کسی کام سے اور دل میں آس تھی امام کی زیارت کی. کہنے لگا پیر نہیں ہیں, اگر ہوتے تو میں امام کی زیارت کے لیے جاتا. بس اتنا کہنا تھا. امام نے
मुर्तजिस से कहा, अब वहां चल जहां मोमिन मुझे याद कर रहा है। अब वहां चलो जहां मोमिन ने याद किया है। और फिर सवारी को बताना नहीं पड़ा कि कहाँ मोमिन याद कर रहा है, सवारी वहीं पहुंची जहां मोमिन बैठा हुआ था। इमाम तो इमाम है, इमाम की सवारी की शान क्या है। आ गए, वहां आ गए जहां मोमिन रो रहा था। अच्छा आप बताइए, अभी आप कुछ मांगे अलम के साए में और अभी बैठे बैठे मिल जाए, क्या कैफियत होगी उस मोमिन की जिसने इमाम की जियारत मांगी थी और खुद हुसैन आ गए, खुद मौला हुसैन सामने तशरीफ ले आए हैं। एक मरतबा सामने देखा, खुश हो गया मौला को, लेकिन क्या मौला जियारत करा के चले जाएं? मौला सिर्फ जियारत करा के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मरतबा इमाम ने असा हाथ में था, जमीन पे डाला और जिसके पैर नहीं है ना उससे कहा जरा उठा के देना। सोचने वालों के लिए नहीं है मजलिस, मानने वालों से खिताब है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अकीदे पे गुफ्तगू है। जमीन पर असा गिराया, मौला ने फरमाया असा उठा कर दो। इतना कहना था। आप सुनने में देर लगाएंगे, मैं बोलने में देर लगाऊंगा, और वो जो माजूर है ना वो असा उठाने में देर नहीं लगाएगा। माजूर ने जमीन पर उठकर असा उठाकर मौला को दे दिया। मौला चले गए। अब इसका काम हो चुका है। मौला ने सिर्फ जियारत नहीं कराई है, पैर भी अता कर दिए हैं। अब मिलने के बाद भी कोई न जाए तो उसका मसला है। अगर मिलने के बाद जो मांगा हो वो मिल जाए और फिर भी कोई ना आता हो तो ये उसका मसला है। बार बार मुझे इशारा हो रहा है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी और पीछे वालों को भी ज़हमत हो रही है। आ जाए थोड़ा थोड़ा उठ के, आ जाए थोड़ा थोड़ा, ज़हमत कर। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, काफी तादाद में मोमिनीन जमाएं, दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे दुरूद पढ़ने का हक है। आवाज़ बुलंद ना रहे सलवा। आ जाए, आ जाए। जज़ाकल्लाह। मैंने अर्ज किया कि मौला सिर्फ ज़ियारत करा के नहीं जाएंगे, बल्कि मौला ने पैर भी अता कर दिया है। अब पैर मिलने के बाद भी ये ज़ियारत के लिए जाता है नहीं जाता है, ये इसका मसला है। लेकिन जैसे ही मौला चले तो तारीख लिखती है कि जिसको पैर दिए थे वो मौला को देख रहा था, और वो जो दोस्त इसकी शिकायत सुन रहा था वो इसे देख रहा था। मौला जब तक दिखाई देते रहे ये देखता रहा, और जब मौला नजरों से ओझल हो गए तो एक मरतबा ये मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो क्या देखा, दोस्त हैरत में है, परेशान। एक मरतबा पूछा तू क्यों परेशान है? कहने लगा अभी तो रो रहा था तेरे पैर नहीं है। अभी तो रो रहे थे ना तुम्हारे पैर नहीं है। तो उसने कहा तू बचपन का साथी है, नहीं जानता पैदाइशी माजूर, पैर नहीं। का मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब रसूल के बेटे ने कहा असा उठाकर दे, तो तूने सोचा नहीं तेरे पैर कहां हैं? सोचना चाहिए था ना, मैं तो माजूर हूं, पैर नहीं है। एक मर्तबा पलट के कहने लगा अहमक, अगर मैं इमाम के कहने के बाद भी सोचता, इमाम ने कह दिया और मैं सोचता रह जाता कि पैर तो है नहीं, खड़ा कैसे हूं। ये इमाम है, ये तकदीर लिखने वाला है, ये वो है कि जो हुक्म बाद में देता है अता पहले कर देता। मौला के कहने के बाद भी सोचता तो हश्र में भी खड़ा नहीं हो सकता था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कुरान में एक आयत है, और जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा, बात आपकी समझ में आ जाएगी मैंने क्या मौजू छेड़ा है। जो सुनते हैं वो साथ देंगे, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो साथ दें। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, इंशाअल्लाह जुमलों पे बात हो जाएगी अगर आप साथ रहें। लेकिन इस आयत के पढ़ने से, इस आयत के तर्जुमे से पहले आपकी खिदमत में एक और आयत का तर्जुमा पेश करता हूँ। कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान को मारा उसने सारे इंसानों को मार दिया। अगर ये बात ठीक है, अगर यही बात समझी जाए सीधी सीधी कि किसी एक इंसान को मारा तो सारी इंसानियत को मार दिया, और एक इंसान को बचाया तो सारे इंसानों को बचा लिया, क्या ये बात हर इंसान के लिए? सवाल कर रहा हूं आपसे, ये बात हर इंसान के लिए है कि अगर किसी एक को बचाया तो सबको बचाया, और किसी एक को मार दिया तो सबको मार दिया? अगर ऐसा है तो बताओ
قاتلان حسین کو جنہوں نے مارا، کیا انہوں نے ساری انسانیت کو مار دیا؟ سوال ہے میرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے بات نہیں ہے، کچھ خاص انسان ہیں جنہیں مارا تو ساری انسانیت کو مار دیا، اور جنہیں بچایا تو ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک قوم ہے، کون ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ کہ جو آدم کے بھی وارث ہوں، نوح کے بھی وارث ہوں، عیسیٰ اور موسیٰ کے بھی وارث ہوں؟ تو بالخصوص یہ آیت امام حسین کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس نے حسین کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے حسین پہ ہاتھ اٹھایا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ پریشان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اگر جڑے ہیں تو میں آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، نوجوان میرے ساتھ رہیں، بزرگ سب جانتے ہیں۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور میں نے کہا جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں اس کے اوپر عرض کرتا ہوں کہ ملونین، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کے اوپر آیت آئی ہے، ملونین سوخفو اخذو قتلو تقتیلا۔ قرآن کہہ رہا ہے ملون جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے ڈھونڈ کے نکالا جائے، قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ قرآن کہہ رہا ہے ملون جہاں بھی چھپے ہوئے ہوں انہیں نکالا جائے، تلاش کیا جائے، نکالا جائے، قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک نبی نے کسی قاتل کو ڈھونڈ کے مارا ہے؟ خندق کا میدان یاد ہے نا آپ کو، جس میں عمر بن عبدود کا سر علی نے کاٹا تھا، تو 3 لوگ آئے تھے خندق عبور کر کے۔ اچھا خندق جہاں سے عبور کی تھی وہاں سے کسی نے بتایا کہ تنگ جگہ تھی، نبی نے تو برابر کا حصہ دیا تھا لوگوں کو کہ یہاں سے زمین اتنی اتنی آپ نے کاٹنی، تو کچھ جگہ تنگ تھی جہاں سے دشمن کو موقع مل گیا آنے کا۔ اب آپ جیسے دل چاہے سنیں، میرا خیال یہ ہے کسی تنگ نظر نے کھدائی کی تھی کہ جگہ تنگ رہ گئی، اور یہاں عمر بن عبدود آ گیا، دشمن آ گیا، اور جب دشمن آ گیا تو اس نے نبی کے خیمے پر نیزہ گاڑ کے کہا کہ اے محمد، اور گستاخی کی، نام لے کے بلایا ہے، اے محمد تم کہتے ہو جسے مار دیا تو تم غازی، وہ ہلاک، اور اگر تم سے کوئی تم دشمن کے ہاتھوں مارے گئے تو تم شہید، ایسے بھی تم زندہ ہو ویسے بھی تم زندہ ہو، جنت ایسے بھی تمہاری ویسے بھی تمہاری، اب تمہاری جنت میری تلوار کی دھار پہ ہے، جسے چاہیے ہو آ کے لے جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، نبی نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ نبی کہہ رہے ہیں کون ہے اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ اللہ کے نبی آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو مارا مگر کسی کو کتا کہہ کر نہیں پکارا۔ کہا ہر دشمن کتا نہیں ہوتا جو معصوم کے دروازے پر آ جائے۔ کیا سنتے ہیں؟ میں جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا ہی پڑھوں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میدان میں اگر لڑنے آیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر در پہ آ جائے تو من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، شیر خدا اٹھے، مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہاں احد سے بھاگنے والے بھی بیٹھے ہیں، آج خندق میں دیکھیں کیا چاہتے ہیں۔ ذرا بات ہو جائے، ہر بار کہتے ہیں کہ ہر بات میں موقع آپ کو ملتا ہے، بیٹھو یار۔ اور پھر نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، اور جب تیسری مرتبہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو رسول اللہ لے گئے خیمے کے اندر، اپنی عبا پہنائی علی کو، کمر میں پٹکا باندھا، اپنی تلوار بھی دی ہے، اور تلوار دینے کے بعد باہر لے آئے۔ بس ایک جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا نے باہر لا کر تیار کیا ہے، اندر عبا پہنائی ہے، پٹکا باندھا ہے، تلوار لگائی ہے، لے کر آئے باہر، اور باہر لانے کے بعد نبی اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، تلوار اندر لگائی، عبا اندر لگائی، پٹکا اندر پہنایا، نالین اندر پہنائے، یہ امامہ باہر لا کے کیوں باندھ رہے ہیں؟ نبی کہیں گے جس پہ جھگڑا ہوگا وہ سب کے سامنے باندھنا چاہتا۔
तलवार पे झगड़ा नहीं होगा, आबा पे नहीं होगा, पटके पे नहीं होगा, जिस पे झगड़ा होगा वो सबके सामने बांध रहे हैं, दोस्तों के सामने भी, दुश्मनों के सामने भी। लिहाजा मामा बांधा और कहा जाओ या अली, जाके दुश्मन का मुकाबला करो। तो किसी ने कहा कि या अली किसके मुकाबले पे जा रहे हैं? कहा कौन है? कहा अम्र बिन अब्दा वल्लाह, 1000 से अकेला लड़ने वाला है। कहा होगा, मैं भी तो अबू तालिब का बेटा हूँ, होगा, मैं भी तो अबू तालिब का बेटा हूँ, इमरान का बेटा हूँ। और फिर मैदान में अली गए, लम्हे में सर उतारा, नबी के कदमों में ला के डालेंगे। अली सर उतार कर नबी की तरफ ला रहे हैं। वो जो 7 दो आए थे ना, वो दौड़े, जब वो दौड़े ना तो उन्हें देखकर यहाँ वाले भी पीछे दौड़े। उन्होंने दौड़ते दौड़ते कहा अली का तो मिजाज नहीं है दुश्मन के पीछे आने का। क्या सुन रहे हैं आप? अली का मिजाज नहीं है किसी का पीछा करना। कहा बिल्कुल अली का मिजाज तो नहीं है। कहा फिर हम भाग क्यों रहे हैं? उधर दुश्मन मुड़ा, इधर मुसलमान नबी तक आ गए हैं। या नबी अल्लाह मुबारक हो, अली कामयाब हो गए। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन्हें आज पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है ना, वो नबी के सामने दुश्मन का पैर काट के लाए थे एक दिन। तो नबी ने पूछा कि इसका सर कहाँ है? कहा वो तो पहले अली ले गए थे। तो हमें पता है कितने बहादुर हैं आप। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ना नबी ने किसी कातिल को ढूंढ के मारा है, ना अली मौला का मिजाज है कि किसी कातिल को ढूंढ कर तलाश करके मारे। आयत तो आई है नबी पर, आयत तो आई है, मलूनीना सोखिफू ओखिदू कोतिलू तक्तीला। अल्लाह कह रहा है मलून जहां छुपे हुए हों उन्हें तलाश किया जाए, लाया जाए, कत्ल किया जाए। जैसे कत्ल करने का हुक्म है, कमाल नहीं है, आयत आई नबी पर थी, अमल मुख्तार कर रहा, अमल मुख्तार कर रहा। तो आज मेरी मजलिस का उन्वान है मुख्तार। अभी एक मुख्तार मिजाज की शहादत हुई है ना, दिल है तो अर्ज करूं वरना फिर ये साले सवाब पे कुछ बोल देता हूं। आप सुनिए, याद रखिएगा तारीखों की बड़ी अहमियत है। बार बार अर्ज करता हूं, तारीख की बड़ी अहमियत है। अब यहां से बात शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ रहेगा। तारीख की अहमियत क्या है? रसूल खुदा के पास एक सहाबी हैं जिनका नाम है उबैदुल्लाह सक़फ़ी। बड़ा बहादुर है और मैदान जंग में मारा गया है, हाथियों से लड़ाई में। जहां लोग घोड़े पे बैठकर लड़ने से डर रहे थे, ये मैदान में पैदल जिहाद कर रहा था और कादसिया में हाथियों वाली जंग में मारा गया। अर्ज कर रहा हूं, उबैदुल्लाह के ख्वाब में नबी आए और नबी ने ख्वाब में आकर कहा, उबैदुल्लाह शादी क्यों नहीं करते हो? क्यों रोका हुआ है हमारे मोहिब को दुनिया में आने से? अक़्द करो, क्यों नहीं करते हो? आंख खुली तो समझ में नहीं आया ख्वाब है या हकीकत। तो एक मरतबा परेशान होकर बाहर चले। ये ख्वाब उस वक्त हकीकत बन गया जब सामने से अली मौला से मुलाकात हो गई और जो बात रात में ख्वाब में नबी कह रहे थे वही दिन की रोशनी में अली मौला कह रहे थे। उबैदुल्लाह आप क्यों नहीं करते? या अली पता नहीं है, लोग आले मोहम्मद के इतने दुश्मन हैं, मुझे नहीं मालूम मेरी नस्ल में पैदा होने वाले आपके दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे। मौला ने फरमाया कर लो, अब हमारी जमानत है, अक़्द कर लो। बस नबी के कहने पर अक़्द हुआ। और वाहिद बारात है, जहां तक आवाज आ रही है, वाहिद बारात है जिसमें अली मौला और नबी मौला बाराती बनकर चले हैं। नहीं सुना आपने? अली मौला और रसूल खुदा बाराती बनकर चले हैं। ये वो बारात है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तारीख है। बाराती बनकर नबी चले आ गए। इससे पहले एक बंदा निकाह पढ़ता था, आपने देखा है, हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया सरकार का। लेकिन ये वो वाहिद निकाह है कि जो दो लोगों ने मिलकर पढ़ाया। किसने पढ़ाया? का एक तरफ अहमद मुख्तार बैठे हैं, दूसरी जानिब हैदर कर्रार बैठे हैं। अब खुद सोचो, जिस निकाह को एक तरफ अहमद मुख्तार पढ़ा दे, दूसरी तरफ हैदर कर्रार पढ़ा दे,
پریشان تو نہیں ہے نا موضوع سے؟ مختار، نام ہی مختار، نام بھی رسول اللہ نے رکھا ہے، مختار آزاد کو کہتے ہیں۔ آ گیا مختار، آ گیا دنیا میں۔ تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ جو نکاح ہوا ہے نا، اسے وہی تاریخ ملی ہے کہ جو ہماری بی بی کی مولا علی سے رخصتی کی تاریخ ہے۔ تاریخ کی اہمیت ہے نا، اس تاریخ میں نکاح ہو رہا ہے جو بی بی کی رخصتی کی تاریخ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مختار جب پیدا ہوا تو مختار کی ولادت کی تاریخ ہے 15 شعبان۔ نہیں بولیں گے تو میں آگے چلوں۔ 20 جمادی الثانی کو نکاح ہو رہا ہے اور مختار دنیا میں آ رہا ہے 15 شعبان کو۔ جیسے دل چاہے سماعت کریں گے، 15 شعبان کو مختار آیا۔ پروردگار یہ 15 شعبان کو مختار کو بھیجنے کا مسئلہ کیا ہے کہ یاد رکھنا، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پہلا بدلہ لینے والا بھی 15 شعبان کو آئے گا، کربلا کا آخری بدلہ لینے والا بھی 15 شعبان کو بھیجے گا۔ دونوں بدلہ لینے والے 15 شعبان کو آئیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ شان سنتے ہیں، ابھی قصائد میں آپ نے شان سنی، میں نے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا امام کی شان میں۔ یہ ساری مجلس ایک طرف، شان امام حسین میں مختار کا جملہ ایک طرف۔ 3,83,000 کو کاٹا ہے مختار۔ قاتل جہاں چھپے ہوں ڈھونڈ کے نکالے جائیں۔ کتنوں کو مارا ہے؟ بولنا کتنا مشکل ہے، مارنا کتنا مشکل ہوگا۔ 3,83,000 کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا مختار۔ اور کربلا لکھوائی، بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کربلا کہاں سے پہنچی ہے، تو خود دشمن نے لکھوائی ہے کربلا، مختار نے ہم تک پہنچائی ہے کربلا۔ مختار کی ولادت ہو گئی، اور جب ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس والد لے کر آئے، اور جب لے کر آئے مولا علی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مولا علی نے مختار کو آغوش میں بٹھایا، گود میں بٹھایا۔ آپ سن رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، آج بہت سارے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختار نے خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، بادشاہی کے لیے، ممبر کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا خون حسین کے بدلے کا۔ مجھے بتاؤ جسے پہلے تخت سے پہلے زانو علی کا ممبر مل چکا ہو، آپ ایک بار زیارت کر کے آتے ہیں تو زمین پہ پیر نہیں لگتے، مجھے بتاؤ جسے گود میں بٹھایا ہو علی نے، اسے کسی تخت و تاج کی ضرورت ہے؟ مختار کو گود میں بٹھایا ہے مولا نے، اور صرف گود میں نہیں بٹھایا بلکہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا قیس۔ قیس کے معنی ہے سمجھدار۔ لوگوں نے ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ تیرا بیٹا اور سمجھدار؟ کہا ابھی تک تو نہیں تھا، جب سے علی نے ہاتھ رکھا ہے سمجھدار ہو گیا۔ جب مولا نے ہاتھ رکھا ہے تو سمجھدار ہو گیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ 3,83,000 کو مختار نے چن چن کے مارا۔ کسی نے کہا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور کسی نے کہا مختار نے خلافت کے لیے سارا مسئلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے مختار رات میں اجلاس بلاتے تھے، ہنگامی اجلاس، فوجیوں کو بلاتے تھے، سپاہیوں کو بلاتے تھے، اور جب جمع ہوتے تھے کہتے تھے فلاں جگہ پھولی چھپا ہوا ہے، جاؤ لے آؤ، فلاں جگہ فلاں دشمن چھپا ہوا ہے، لے آؤ۔ اور جہاں مختار بتاتے تھے قاتل وہیں سے ملتا تھا، قاتل وہیں سے ملتا تھا۔ یہاں پر بھی پریشانی پیدا ہوئی کہ مختار کو کیسے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے کہا مختار آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم بن مالک اشتر ساتھ رہنے والا مالک اشتر کا بیٹا کہنے لگا مختار رات میں بلاتے ہو اور جہاں قاتل کا بتاتے ہو وہیں سے برآمد ہوتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ مختار نے جملہ کہا کہ مجھے جبرائیل بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ تو لوگوں میں اشتباہ پیدا ہوا کہ یہ جبرائیل وہی امین وحی اللہ کی بات کر رہا ہے، جو وحی لاتا ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا
کہ اس دور کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتوں کے نام پر اپنے اولاد کے نام نہیں رکھے جاتے ہیں، لہذا کسی نے اپنے بیٹے کا نام جبرائیل رکھ دیا۔ وہ اتفاق سے مولا کا شیعہ تھا اور مختار کی فوج میں شامل ہو گیا۔ مختار نے اسے اپنی ISI کا چیف بنا دیا۔ اس کے سپاہی چاروں طرف پھیلے ہیں، جب خبر ملتی ہے وہ آ کے مختار کو بتاتا ہے، مختار سچ ہی تو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل نے بتایا۔ اب یہ کسی نے نہیں پوچھا فرش والے جبرائیل نے بتایا ہے کہ عرش والے جبرائیل نے بتایا۔ لیکن میں دوسری وجہ، مومنین بیٹھے ہیں، آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے علماء کا حال یہ ہے، میں نے اکثر کہا آج کے دور میں کہ کسی گھر میں ایک مجتہد گئے اور جب وہاں گئے تو کسی نے لا کر آپ کو کھانا پیش کیا، میزبان نے کھانا دیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں۔ دوسرا وقت ہوا، کھانا آیا، کہنے لگے نہیں بھوک نہیں۔ تیسرا وقت آیا، کھانے کو منع کرنے لگے تو کہنے لگے آپ کمزور ہو جائیں گے، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھانا نجس ہاتھوں سے بن کر آ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ آج کے علماء کا حال ہے، یہ کھانا نجس ہاتھ سے بن کر آیا ہے۔ مجھے بتاؤ آج کے علماء کی یہ شان ہو تو مختار کیا ہوگا جو زانو علی پہ بیٹھا ہے؟ تو اس کی شان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے وہ جہاں سے گزرتا تھا اسے بغض علی کی بو آ جاتی تھی اور مختار قاتل کو پکڑوا لیتا تھا۔ جہاں سے بغض علی کی بو آئی وہاں سے قاتل برآمد ہوا اور اسے مختار نے تہہ دیو کیا۔ پریشان کر رہا ہوں رات کے اس پہر میں آپ کو، مختار۔ اور ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں، خواہ مخواہ چھیڑتے ہیں ہمیں کہ کوفے والو اسے کمزور مسافر نہ کہو، صحت اسلام کی ہے عابد بیمار کے ساتھ، ہم بھی لے لیتے شہیدوں کے لہو کا بدلہ، چند لمحات گزر جاتے جو مختار کے ساتھ۔ اسی لیے دنیا سے گزارش ہے کہ ہمیں عزادار رہنے دو، مختار بننے پہ مجبور نہ کرو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، عزادار رہنے دو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولا کوفے آئے اور جن لوگوں نے بلایا انہوں نے ہی مولا کو مار دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ 1,20,000 کے قریب وہ شیعان علی کے جنہوں نے مولا کو بلایا تھا وہ قید خانوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ آج آپ حالات دیکھتے ہیں، ذرا کسی کو بھنک مل جائے فلاں کا چاہنے والا ہے تو اس پہ کیا سختیاں ہیں۔ اس دور میں جب نام علی رکھنے پہ پابندی ہو، جب اہل بیت کے فضائل سنانے پہ پابندی ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کربلا کیسے آئیں گے اور کون ہے جو امام کی مدد کرے گا۔ امام کو کربلا گھیر کے لایا گیا، کوفے جانے نہیں دیا امام۔ اور کوفے کے حالات یہ ہیں کہ 18,000 لوگوں نے ایک ساتھ بیعت کی اور اس کے بعد عشاء کے بعد کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئے یہ سارے؟ تو یہ گرفتار ہو گئے۔ 1,20,000 شیعان علی قید خانوں میں ہیں۔ ہم تو بہت اچھے دور میں گزارا کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہیں کہ جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ہاتھ کو ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے قید خانے میں جہاں 100 سیڑھی نیچے اتر کر لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور سورج نہ چاند نہ کوئی ہوا، گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کو تیزاب سے مار دیا جاتا ہے۔ 3 2 دن میں ایک وقت کا کھانا، ایسے عالم میں قید ہے مختار۔ دن اور رات کا پتہ نہیں ہے، ہر وقت اندھیرا ہے۔ تو صرف آوازوں سے شیعہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں۔ کسی نے روتے ہوئے کہا بس مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، تو برابر سے آواز آئی نہیں نہیں تم نہیں مرو گے، اس لیے کہ علی نے موت کی بشارت مجھے دی ہے۔ تو ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ ایک مرتبہ کہا حارث تم یہیں پر ہو؟ حارث نے پلٹ کر کہا میثم تم بھی قید خان کر دیے گئے ہو؟ تو کوئی اور بھی بول رہا ہے کہ میثم سچ کہتا ہے، علی نے میثم کو بتایا تھا یہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور میثم نے پلٹ کے کہا ارے مختار بھی یہیں پر ہے، مختار تو بہت جلدی آزاد ہو جائے گا۔ مولا نے کہا تھا قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ مختار قید خانے میں ہے۔ عالم یہ ہے، اس دور میں عالم یہ ہے،
کہ قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھا رہا ہے. قاتلان امام حسین میں سے انس، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. معلم نے قرآن پڑھتے پڑھتے کہا مجھے پیاس لگی ہے، اگر پانی پلا دو. اور پانی سامنے آنے پر مومن کے منہ سے نکل گیا اللہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ کہنے لگا کیا تو نے میرے باپ دادا پہ، بڑوں پہ لعنت کی؟ اس سے کہا نہیں. کہا نہیں، تو نے ہمارے بڑوں پہ لعنت کی ہے. اور ایک مرتبہ اپنے ناخنوں سے اپنا منہ نوچا اور جا کر دربار میں بتایا کہ یہ جو عمیر ہے نا جو قرآن پڑھاتا ہے یہ حسین کا شیعہ ہے. بس شیعہ ہونے کے الزام میں اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا. یہ بھی آ کر قید خانے میں پھینکا گیا ہے سیڑھیوں سے. ایک کونے میں رو رہا تھا. ایک مرتبہ مختار کی آواز آئی، کون؟ کہا میں عمیر. کہ عمیر گھبرا نہیں، تو جلدی رہا ہوگا، لیکن رہائی کے بعد تو نے میرا ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تو نے مجھے کاغذ قلم اور سیاہی زندان میں بھجوانا ہے. کہا ایسے زندان میں کیسے کاغذ قلم بھجواؤں گا؟ آپ جانتے ہیں مختار وہ مولا کا چاہنے والا ہے کہ دشمن کے لیے رشتہ آیا، مولا کے دشمن کی بیٹے سے رشتہ آیا مختار کی بہن کے لیے. اور مختار نے ایک مرتبہ مولا سے پوچھا، مولا آپ کے دشمن کے بیٹے کا رشتہ میری بہن سے آیا ہے. مولا نے فرمایا مختار شادی کر دو. مختار نے کہا کر دی. میں نے کیا عرض کر رہا ہوں. مختار نے کہا کر دی، شادی کر دی. لیکن مولا کہا مختار مصلحت ہے، شادی کر دو. اور اس بات سے بے فکر رہو، یہ ہماری ضمانت ہے کہ جیسے آسیہ فرعون کے محل میں محفوظ تھی، تیری بہن اس کے گھر میں محفوظ رہے گی. بس ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا شادی ہو گئی، بہن چلی گئی، اور اس کے بعد سے مختار قید میں. مختار کی بہن نے اپنے شوہر مختار کی رہائی کے لیے کہا. اس نے یزید کو خط لکھا، بڑا نام ہے لہذا یزید نے اس کے کہنے پر ابن زیاد کو خط لکھا. وہ خط مختار کے پاس آیا اور مختار آزاد کر دیا گیا. لیکن کب؟ جب مختار نے اپنی بہن کو خط لکھ کر بتایا ہے کہ مختار کہاں ہے. مختار بتانے کے لیے کاغذ قلم اور سیاہی مانگ رہا ہے. عمیر نے کہا رہا ہوا تو انشاءاللہ تمہارا کام کروں گا، اور یہ رہا ہو گیا. 7-8 دن میں اسے آزاد کر دیا گیا. جرم اتنا بڑا نہیں تھا، اسے آزاد کر دیا گیا. جب یہ آزاد ہوا نا سرکار، تو اس نے گھر پہ کھانا بنوایا. کھانا بنوا کے زندان لاتا ہے. اور ایک مرتبہ جب زندان کے دربان پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کیوں لایا ہے، کہا میں نے منت مانی تھی اگر میں آزاد ہو جاؤں گا تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤں گا. 1 دن 2 دن 3 دن روز تلاشی ہوتی ہے، کچھ نہیں ملتا، صرف کھانا ہے، لے جاؤ. اور اسی کھانے میں ایک دن قلم، سیاہی اور کاغذ دربار میں زندان میں پہنچ گیا. کتنے حالات خراب ہیں، مگر مختار کی عقل کو سلام ہے جسے علی نے قیس کہہ کے پکارا ہے. ایک مرتبہ کہا عمیر کاغذ قلم اور سیاہی زندان بھجوانا ہے. کہ ابن زیاد کے دربار زندان میں کیسے بھجواؤں گا؟ کہ بس میرا مشورہ ماننا، کیا کرنا ہے یہ ساری ترکیب مختار ہی نے بتائی ہے. اور پھر کہا کھیرے میں قلم کو چھپانا ہے، اخروٹ میں سیاہی کو بند کرنا ہے، اور روٹی کی پرت میں کاغذ کو بچھا دینا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ بس اب کیا عرض کروں آپ سے کہ کل نبی مانگ رہے تھے، لوگ دے نہیں رہے تھے، آج ڈھونڈ رہے ہیں، قلم مل نہیں رہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. آج کاغذ قلم نہیں مل رہا، اور جسے چاہیے تھا اسے کاغذ قلم ملا. اس نے تحریر لکھا بہن کے لیے، اور بہن نے مختار کو آزاد کرا دیا. ایک آیت اور پڑھنے کی اجازت دیجئے کہ جو مختار کی شان میں ہے. قرآن کہتا ہے، بار بار سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو،
اور کوئی بے ایمان نہ سمجھے کہ یہ آیت ہمیں مخاطب کر رہی ہے، کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھنا، جب تک علی کی ولایت بے قرار نہ ہو کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے، اے علی والو، اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، توجہ کرو، اللہ بات، اللہ منافق کو تو منہ بھی نہیں لگاتا، کافر کو منہ نہیں لگاتا، اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیتا ہے۔ مومن سے اللہ خود بات کرنا چاہتا ہے۔ اے علی والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے وہ نہیں جن کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی ہے صدیقین کی، سچے وہ ہیں جنہیں نبی مباہلہ میں لے کر گئے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور بس زحمت تمام کے سچوں کا ساتھ کسے کہتے ہیں یہ مختار نے بتایا۔ یہاں بیٹھ کر دو چار گفتگو میں نعرے لگوا دینا یہ سچوں کا ساتھ ہے نہیں۔ سچوں کا ساتھ یہ ہے کہ قید میں ہو، سزائے موت کا حکم جاری ہو چکا ہو، اور وہ مسکرا کے کہہ رہا ہو کہ علی نے کہا تھا تم جیسوں کو مارے بغیر نہیں مروں گا۔ کتنا آسان ہے سننا۔ جن لوگوں کے قتل کے فتوے سے حسین مارے گئے، قتل کا حکم ملا ہے، جاؤ مختار کو قتل کر دو، مختار کہہ رہا ہے مار نہیں سکتے۔ صرف ایسے نہیں کہ حکم جاری کیا ہے، 9 مرتبہ چھری کے نیچے لیٹا ہے مختار، چھری گلے پر ہے اور مختار کہہ رہا ہے نہیں مار سکتے، اس لیے کہ صادق امام نے کہا ہے، سچے امام نے کہا ہے، اور اگر تم کامیاب ہو گئے مجھے مار بھی دیا تو کیونکہ علی نے کہا ہے میں بدلہ لوں گا، تو یاد رکھنا مارنا، اس کے بعد میرے ٹکڑے کرنا، ٹکڑے کر کے مجھے جلانا، جلا کے راکھ کو ساری دنیا میں پھیلا دینا۔ خدا کی قسم علی اتنا بڑا سچا ہے، اللہ راکھ کو جمع کر کے مختار بنائے گا، مختار تم جیسوں سے بدلہ لے گا۔ ایمان ہو تو ایسا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، مختار آزاد ہو گیا، خط آ گیا، چھری کے نیچے لیٹا تھا، خط آ گیا آزاد کر دو مختار، اور مختار آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی احسان شناس ہے اس کے دروازے پر آیا جس نے آزاد کروایا، بہن کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا، بہن نے دروازہ کھولا، بھائی کو آزاد دیکھا، وہیں پہ گری اور مر گئی۔ بس اتنا سا کام تھا مختار کی بہن کا، اتنا سا کام کہ مختار آزاد ہو جائے، آزاد ہو گیا مختار۔ اور پھر کیا کیا مختار نے سنائیں گے؟ اس لیے کہ جب بیویوں کو قید کر کے لایا گیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، جو رونے آئے ہو، تو ایک مرتبہ ابن زیاد، اللہ اس پہ لعنت کرے، کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج خوشی دوبالا ہو جائے۔ امام حسین کا سر آیا ہے، 72 کے سر آئے ہیں، یزید کو بھجوانے، میں خوشی کو دوبالا کرنا چاہتا ہوں، لہذا اگر کوئی مجھے بتائے کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں تو اسے بہت انعام دوں گا۔ کسی نے کہا اگر خوش ہونا چاہتا ہے تو کسی شیعہ کو جلا، اس سے تیری خوشی بڑھ جائے گی۔ کہنے لگا بتاؤ کون شیعہ کہ جسے تڑپاؤں، یہ منظر دکھاؤں تو میری خوشی بڑھ جائے؟ کہا تیرے قید خانے میں ایک ہی علی کا شیعہ ہے ایسا جسے تڑپا کے تجھے خوشی مل سکتی ہے، اس کا نام ہے مختار۔ مختار کو لے آئے، زنجیروں میں جکڑا ہے، اور جب آیا نا زندان میں تو ایک مرتبہ پوچھا ابن زیاد نے کہ حسین تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کہنے لگا اپنی گندی زبان سے نام نہیں لے، پاکوں کا نام تمہاری زبان سے اچھا نہیں لگتا۔ مختار بتانا حسین کتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ ہم کہاں پیار کرتے ہیں حسین سے، حسین ہی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حسین کوفے آئیں اور تجھے نہ بتائیں؟ کہ زندگی میں نہیں، زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا، تشت پر سے رومال ہٹایا گیا۔ اللہ کسی مومن کو یہ منظر نہ دکھائے
नबी के नवासे का सर सामने देखा। मुख्तार ने बराबर में खड़े हुए सिपाही को हाथों पे उठाया, तलवार निकाली, चाहता था कि इब्ने ज़ियाद पे हमला करे। पीछे से किसी की आवाज आई, शायद इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत न रहे, चचा मुख्तार तलवार न चलाना। बगैर मुड़े कहने लगा, मुझे चचा कहने वाला सज्जाद के अलावा कौन? आवाज आई, चचा सही पहचाना, मैं सज्जाद हूँ, अली इब्न अल हुसैन हूँ। मुख्तार मुड़ के देखने लगा, आवाज आई, पीछे न मुड़ना, अली की बेटियां भी साथ आई। पीछे नहीं मुड़ना। मुख्तार कहने लगा, मौला अब नहीं पूछता क्या हुआ है, इसलिए कि बीबियां यहां हैं तो समझ आया मारा गया अब्बास, मारा गया हुसैन। और फिर मुख्तार को कैद कर दिया गया, फिर आज़ाद हुआ मुख्तार। और जब मुख्तार आज़ाद हुए तो एक मरतबा ताजिब ने लिखा, एक एक कातिल को आयत की रोशनी में ढूंढ कर निकाल रहे हैं। जब भी कातिल आते हैं ना तो एक मरतबा इमाम को सर भिजवाया जाता है और मुख्तार सिपाहियों से कहते हैं जाओ और जब इमाम के पास सर ले जाना ना तो इमाम के चेहरे के तासुरात को देखना, इमाम का रिएक्शन मुझे बताना, इमाम ने क्या किया। सर जाते रहे, इमाम परवाह नहीं करते थे तो एक मरतबा कहा जाता था कचरे में फेंक दो, दुश्मन की लाश को जला दो। एक दिन दौड़ा दौड़ा एक सिपाही आया, मुख्तार कयामत आ गई। का क्या हुआ? का आज सज्जाद ने रिएक्शन दिया है। का क्या कहा है? का एक मर्तबा जब सर गए ना तो मौला ने पूछा है अभी तक हुरमुला गिरफ्तार नहीं हुआ। तड़प गया मुख्तार और कसम खाई कि जब तक आराम नहीं करूंगा जब तक हुरमुला को गिरफ्तार न कराए। इसने क्या ऐसा किया कि मेरे साबिर मौला ने इसका नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। मौला ने क्यों पूछा इसका क्या किया है? का मुझे हुरमुला चाहिए। बस किस्सा मुख्तसर, हुरमुला मिल गया, हुरमुला सामने आ गया। दो रिवायतें हैं कि बाद रिवायत में खुद बताया वरना मुख्तार ने कहा बता तूने क्या किया है, बस ये हाल सुनो, रोना मुकद्दर का सौदा है। एक मर्तबा कहा बता क्या करके आया है, तेरा काम क्या था, फौज में ओहदा क्या था? का मुख्तार यजीद की फौज में जिसका तीर एक लोहे की चादर को पार कर जाए वो 1000 दस्ते पे सालार था। तू कहा तू कितने पे सालार था? कहने लगा मैं 7000 पे सालार था। मेरे तरकश में 7 तीर थे और वो 3 नोकों वाले 3 भाल वाले तीर। ये तीर मैदान जंग में हाथी और घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसानों के लिए कसम खाई थी वो तीर इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक मर्तबा कहा तू बता तूने क्या किया करबला में? कहा ऐसा कर मुझे मार दे, मुझसे न सुन, इसलिए कि मैं बताऊंगा तू मर जाएगा। मुख्तार ने कहा बताना पड़ेगा तूने क्या किया। कहने लगा मुख्तार मेरी तरकश के 7 तीरों में से 4 खता कर गए, 3 निशाने पे बैठे हैं। सुनना चाहो तो मैं हिम्मत करके सुनाता हूँ, बात पहुंच गई मजलिस हो जाएगी। एक मर्तबा कहा बता तूने पहला तीर किसको मारा? कहने लगा मुख्तार मैंने पहला तीर अली असगर के गले पे मारा, जिनकी औलादे हैं, छोटे भाई हैं। 3 भाल का तीर असगर के गले पे मारा। मुख्तार ने कलेजा थामा, जभी तो मेरा मौला सज्जाद पूछ रहा है बता असगर कैसे मारा गया? कहने लगा मुख्तार ऐसे मारा गया जैसे मछली मारी जाती है। मुख्तार ने कहा मछली कैसे मारी जाती है? कहा जब उसे पानी से अलग कर दिया जाए ना और पानी कम होने लगे, जिस्म का पानी घटने लगे तो वो एक मर्तबा मुनकलिब होती है। जैसे ही तीर लगाना अली असगर हुसैन के हाथों पे मुनकलिब हुआ और फिर जब पानी खत्म हो जाता है तो मछली का मुंह खुला रह जाता है और रुबाब का बेटा भी इसी कैफियत में मारा गया, इसी कैफियत में मारा गया। मुख्तार मेरा पहला तीर असगर के गले पे लगा।
مختار نے کہا بتا دوسرا تیر کس کو مارا ہے؟ کہنے لگا مختار دوسرا تیر مجھے خیمے سے بلایا گیا اور مجھے کہا کہ عباس گھوڑے سے نہیں گرتا ہے، کسی بھی طرح عباس کو گھوڑے سے گرانا۔ اور میں آیا، اور جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ عباس تیروں میں بھرے ہوئے ہیں، بازو قلم ہے، سر شگافتہ ہے، آنکھوں میں ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، لیکن اس حالت میں اگر کوئی اور ہوتا تو مر جاتا، لیکن عباس ابھی تک زندہ تھا تو میں سمجھ گیا عباس کی جان آج عباس میں نہیں ہے۔ علم کے سائے میں سن رہے ہو نا، عباس کی جان آج عباس میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا عباس کی جان کہاں ہے، تو سمجھ میں آیا جس مشکینے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے آج غازی کی جان مشک سکینہ میں آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ایک مرتبہ میں نے طلایہ کیا، چاروں طرف پھرتا رہا، مجھے مشق نہیں ملی، لیکن میں نے بہت ڈھونڈا، لوگ مار رہے تھے، کوئی پتھر، کوئی تلوار، کوئی تیر، اس عالم میں ایک کونا دکھائی دیا، بس میں نے نشانہ لیا، میرا 3 بھال کا تیر چلا، مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا، نہیں عباس کی پسلیوں کو توڑتا ہوا تیر مشق سکینہ میں لگا۔ جب تک عباس میں لہو تھا، عباس گھوڑے پہ تھا، سنو نہیں جب تک عباس کا لہو بہ رہا تھا عباس کو پرواہ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مشق خالی ہوئی عباس نے گھوڑے سے کہا اب مجھے خیمے نہیں جانا، مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے، مجھے دریا پہ ڈال دو۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ مختار بہت تڑپا اور ایک مرتبہ کہا بتا بدبخت تو نے اور کیا کیا؟ مختار میرا تیسرا تیر کام آیا، کس کے کام آیا؟ تو کہنے لگا مختار جیسے حسین، جیسے عباس نہیں گرتا تھا نا، ایسے ہی بہت ظلم کیا مگر زہرا کا حسین بھی نہیں گرتا۔ مجھے بلا کے کہا حسین کو گھوڑے سے اتارو، کربلا جلدی ختم کرنا۔ میں قریب آیا، مجھے معاف کرنا اگر دل پہ چوٹ لگے، جرم نہیں چھپا سکتے، مولا فرماتے ہیں جو جرم چھپائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ قریب آیا اور میں نے عباس کے بعد عباس کے بھائی کے سر کا نشانہ لیا، مختار میں نے بہت قریب سے 3 بھال کا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا۔ 2 کام ہوئے، اس تیر کے لگنے سے 2 کام ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہا ایک حسین گھوڑے سے گرا اور تلہ زینبیہ پہ زینب منہ کے بل علی کی بیٹی زمین پر آئی، مارا گیا حسین۔ مختار نے کہا تجھے کسی نے کچھ کہا تھا، بددعا دی تھی؟ کہنے لگا ہاں، علی کی بیٹی نے اس عالم میں مجھے بددعا دی اور مجھے کہا تھا کہ اللہ تجھے آخرت سے پہلے، جہنم سے پہلے زمین کی آگ لوہے کا مزہ چکھائے گا۔ مختار نے رخ کیا کربلا کا، آواز دی علی کی بیٹی تیری دعا قبول ہو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر ایک مرتبہ مختار نے اس بدبخت کا گلا کاٹا، اسے ٹکڑے کیے، آگ میں جلوایا گیا۔ قاتلوں کے سر آئے ہیں عزاداروں، اور جب سر آئے تو ان سروں کو جمع کیا گیا۔ عباس کے قاتل کا سر ہے، حسین مولا کے قاتل کا سر ہے، اکبر کے قاتل کا سر ہے، اصغر کے قاتل کا سر ہے۔ سر اکٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ بھیجے گئے مولا کے پاس۔ صرف سر نہیں آئے ہیں، آج مختار نے ایک خط بھی بھیجا ہے۔ خط سنو زحمت تمام، مختار نے سروں کے ساتھ خط بھی بھیجا ہے، اور خط پڑھا میرے مولا نے، اور خط پڑھنے کے بعد اٹھے اور اٹھ کر بی بی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے علی کی بیٹی ایک مسئلے کا جواب دیجئے۔ سجاد تو امام ہے، پھر مجھ سے مسئلہ کیوں؟ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، کہ پوچھو کہ اگر کوئی سائل ہمارے دروازے پہ مانگنے کے لیے کھڑا ہو تو بھی اماں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کہ مختار فوراً، اے سجاد فوراً دینا چاہیے۔ کہ پھر مجھ سے نہیں مانگا ہے، آپ سے مانگا ہے۔ کہ کس نے مانگا ہے؟ کہ مختار نے۔ کہ کیا مانگا ہے؟ کہ علی کی بیٹی سے کہو اگر میری نوکری قبول ہو رہی ہے تو فرش اعلیٰ سے کھڑی ہو جائے، سیاہ لباس کو تبدیل کر دے۔
دے, لباس سوٹ بڑھا دے. بہت دن سے خاک پر بیٹھی. عزاداروں, ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا, اور کیا کہا ہے؟ کہا ایک سوال عمر رباب سے کیا ہے, ایک سوال عمر رباب سے کیا ہے. کیا سوال کیا ہے؟ کہا آئیے. ایک مرتبہ خط دکھایا, پھوپھی نے خط پڑھا, چلو سجاد. ایک مرتبہ آئے اور کیا دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھی ہے رباب. آواز دی, بھاوج اٹھو. جب بھاوج نہیں اٹھی نا, ایک مرتبہ ہلایا, اٹھ کے دیکھا, کیا چاہتی ہو بی بی؟ کہا اٹھ جاؤ. سجاد ساتھ آئے ہیں, اٹھانے کے لیے آئے ہیں. کہا کیوں اٹھ جائے؟ کیا سجاد نے لہو رونا بند کر دیا؟ کیا سجاد کی آنکھوں کا لہو بند ہو گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں, لہو تو بند نہیں ہوا, مگر آپ کو اٹھانے سجاد آئے ہیں. اور آ کر ایک مرتبہ کہا اماں اٹھ جاؤ. اور جب ماں نہیں اٹھی نا, سجاد میں اپنے امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا. تو ایک مرتبہ سجاد نے بھی جملہ کہا, آواز آئی اماں, پھر میں بھی امام بن کے حکم دے رہا ہوں, آج کھڑی ہو جاؤ. کیوں؟ مختار نے خط بھیجا ہے, تیرے قاتلوں کے سر بھیجے ہیں. امام کا قاتل کا سر, اکبر کے قاتل کا سر, اصغر کے قاتل کا سر. اٹھ جاؤ خاک سے, رباب اٹھ جاؤ, دھوپ سے اٹھ جاؤ. ایک مرتبہ سننا تھا, آواز دی, سجاد قاتل کا سر ہی تو آیا ہے. ارے سکینہ تو نہیں آئی, اصغر تو نہیں آیا, میرا مولا حسین تو نہیں آیا. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں اٹھاؤ اماں کو. اور جب کہا نا امام بن کے کہہ رہا ہوں, تو کھڑی ہوئی اور کربلا کا رخ بھی کیا, اور آواز دی, مولا آج بیٹا بیٹا بن کر روئی, امام بن کر آیا ہے, حکم دے رہا ہے. سجاد مولا رو رہے ہیں. ایک مرتبہ اٹھایا گیا, مڑ گئی کربلا اور کہنے لگی, پروردگار ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ میں دھوپ نہیں چھوڑوں گی, ایک امام مجبور کر رہا ہے, تو دونوں کی لاج رکھ لینا. عزاداروں, ایک حصہ دھوپ میں تھا, ایک سائے میں تھا. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, لا کے لٹایا گیا. چادر کے کونے بنے تھے, اب جو کونے کھلے تو ایک مرتبہ دیکھا, ایک طرف اصغر کے جھولے کی لکڑیاں, ایک طرف چھوٹی چھوٹی بالیاں. ماری گئی رباب, مارا گیا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے رب جہاں پنجتن پاک کا ساتھ, اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر, کم سن کو ملے ولولہ یون محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر سے جگر, جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو مجلس شبیر کی خاطر رفو کر دے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ ہے. مولا یہ روتی ہوئی آنکھیں, یہ پھیلے ہوئے ہاتھ, جس مومن نے دعا کے لیے کہا, وہ انور بھائی ہمارے اصغر کی والدہ والد ہوں, جملہ مومن و مومنات میں کوئی علیل ہو, جمیل بھائی, ہمارے جاوید بھائی, شیلی, ان کے گھر میں کوئی علیل ہو, مرزا صاحب تشریف فرما ہیں, شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, باپ صاحب بیٹھے ہیں. پروردگار جو مومن بھی علیل ہے, بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما, نمازی بنا, پرہیزگار بنا, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگنے کے لیے علم کے سائے میں فرش ادا پہ مومن بیٹھے ہیں, اٹھنے سے پہلے وہ دعائیں مستجاب فرما. پروردگار مرحومین, جن مرحومین کے سال ثواب میں فرش ادا بچھا ہے, ان کے درجات بلند فرما, قبر کو نور علی سے منور فرما, قبر برزخ حشر پل صراط کی تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما. جب حلق میں پیاس سے کانٹے پڑے ہوں, ساقی کوثر کے ہاتھوں سیراب فرما. جب سورج صبح نیزے پر ہو, علم عباس کے سائے میں, چادر زہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں رکھنا. مالک ہمیں زندہ رکھ تو حسین حسین کر دے, آمین کہیں اور بآواز بلند کہیں. مولا ہمیں زندہ رکھ تو حسین حسین کر دے, ہمیں اس دنیا سے اٹھانا تو حسین حسین کر دے, ہمیں جنت میں بھیجنا تو علم عباس کے سائے میں, جنت میں کام لینا تو عزاداری سید الشہداء. مالک تمام دعاؤں کی دعا ہے, ہر مشکل کا حل, وہ کشمیر ہو, پارا چنار ہو, بلوچستان ہو, پاکستان کا کوئی کونا ہے, مالک ہمارے امام کے قدموں میں ان تمام مسائل کا حل ہے. جلد از جلد زہرا کے بیٹے کا ظہور فرما, ہمیں امام کے قدموں میں, ان کے سپاہیوں میں محشور ہونے کی توفیق عطا فرما. تو جو واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس مجلس کے طفیل اور جو کچھ الفاظ تیری بارگاہ میں قبول ہوئے ان کا صدقہ ہے مالک. یہاں بیٹھنے والے مومن ہوں, غائبین مومنین ہوں,
چھوٹے ہوں بڑے ہوں امیر ہوں غریب ہوں مرد ہوں مستور ہوں، جو جا چکے انہیں پھر سے، جو نہیں جا چکے انہیں ایک بار قبر حسین کا زوار بنا دیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور روزہ امام پر جلد از جلد حاضر